حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب پہ جو اعتراضات وارد ہو سکتے تھے ان کا تذکرہ کیا اور 3 اعتراض بنیادی طور پر تھے۔ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ عقلی طور پر اس کتاب کا لکھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ شریعت کے مسائل اتنے زیادہ باریک ہیں کہ ہر مسئلے میں حکمت کا بیان کرنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا جواب دے دیا جو پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض کیا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مسائل حکمتوں سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ تو تم اگر یہ پیمانہ مقرر کر دو کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کو بھی پھر نہ بیان کیا جائے، اس لیے کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہنا کہ چونکہ حکمتوں کا بیان کہ شریعت نے کس کام میں کیا مصلحت اور حکمت ہے اگر اتنا ہی پیچیدہ ہے تو دیکھو پھر یہ میدان ہے کام کرنے کا۔ اسی سے تو پتہ چلے گا کہ کس انسان کے پاس کتنا علم ہے، اور وہ اپنے معاصرین میں جو ممتاز حیثیت میں ابھرے گا تو بنیاد اس کی یہی چیز بنے گی کہ کس انسان نے علم کو کتنی گہرائی میں سوچا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا جو مسئلہ اس پہ اشکال وارد ہوتا تھا اس کا ذکر کیا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا چلیے مان لیتے ہیں کہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں، آپ لکھ لیں گے، مگر یہ بات کہاں ہے سے ثابت کریں گے کہ اسلاف نے اس موضوع پر تحقیق نہیں کی، اور ہمیں پوری امت میں ایسے لوگ نہیں ملتے جنہوں نے شریعت کی حکمتوں کو بیان کیا ہو، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، لوگ شریعت پہ عمل کریں، کسی بھی کام میں جو حکمت میں ہے اس کا سمجھ میں آنا کیوں ضروری ہے؟ یہ دوسری چیز تھی، اور اس کا جواب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو دیا ہے وہ آج کی اس نشست میں بات ہوتی ہے اس پہ۔ حقیقت میں سوچا جائے تو آپ میں سے جس نے بھی اس کتاب کو شروع سے اب تک پڑھا ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اعتراض کوئی وقعت نہیں رکھتا، کیونکہ کتاب کے آغاز میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے یہ بات بیان کر دی کہ میں کوئی نیا کام کرنے نہیں چلا، مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے، کئی مرتبہ اس کی کوئی حکمت بیان کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی کام کرتے تھے، وہ کئی مرتبہ اس کی حکمت بیان کر دیتے تھے، پھر انہوں نے اس کی متعدد مثالیں بھی دیں، اور پھر اس کے بعد امت میں علماء کے نام بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیے کہ مجھ سے پہلے کے لوگ کام کرتے رہے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کو جو وہ پہلے دے چکے تھے تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے اس اعتراض کا ایک نیا جواب دیا۔ تو اعتراض کیا تھا کہ اسلاف نے چونکہ یہ کام نہیں کیا، انہوں نے شریعت کی حکمتوں پہ لاجکس پہ کوئی کتاب نہیں لکھی کہ نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، حج کیوں کریں، حج میں طواف کیوں ہے، رمی کیوں ہے، نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں، ظہر وعصر آہستہ آواز سے کیوں ہے، مغرب عشاء فجر اونچی آواز سے کیوں ہے، چونکہ اسلاف نے اس موضوع پہ نہیں لکھا لہٰذا آپ بھی نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف سے اس کا جواب دیا، قولہ لأن السلف لم يدونوا، فرماتے ہیں تمہارا یہ اعتراض کرنا
کہ سلف صالحین نے اس علم کو مدون نہیں کیا. قلنا لا يسر عدم تدوین السلف اجیاہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلاف نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ان کا نہ کرنا کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے. بعد ما قد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اصول بیان کر دیے تھے. وفرع فروعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی فروعات بھی بیان کر دی تھی. واقتفا اثرہ فقہاء الصحابہ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو فقیہ تھے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. فامیرئی المومنین، جیسے دو امیر المومنین تھے عمر اور علی رضی اللہ عنہ نے، وزید، اور جیسے زید نے، وابن عباس نے، وعائشہ وغیرین، اور عائشہ نے، اور ان کے علاوہ رضی اللہ تعالی عنہم، بحثوا عنہ، انہوں نے یہ بحثیں کی. وابرزوا وجوہا منہ، اور انہوں نے اس قسم کی چیزیں بیان کی. تو تمہارا یہ کہنا کہ اسلاف نے اس کام کو نہیں کیا، تو دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلاف کا فرض کر لو میں نے نہیں کام کیا تو ان کو اس کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اصول متعین کر دیے تھے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا جملہ ہے. وفرع فروعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی فروعات بیان کر دی. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا، اور اللہ کے علم میں یقیناً ہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا. تو اس ختم نبوت کی وجہ سے کائنات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب نبی نے آنا نہیں تو زمانہ تو چلتا رہے گا. اللہ کے علم ہے کہ قیامت کب آئے گی. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 3000 جب پورے ہو جائیں گے، یہ 21ویں صدی گزر جائے گی تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی. فرض کر لو 3000 میں قیامت آ جائے گی، تو یہ 2000، 1500، 2500 سال جو گزرنے ہیں ان میں جب کوئی نبی نہیں ہے تو زمانہ اور تہذیبیں بدلتی رہیں گی، چیزیں بدلتی رہیں گی، لوگوں کے رہن سہن، معاشرت بدلتی رہے گی. خدا کے علم میں تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر جائے گی، تو جب نبوت نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال اٹھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس امت کو اجتہاد کی دولت سے نوازا، وگرنہ اجتہاد پچھلی امتوں میں نہیں تھا. وہ لوگ اجتہاد نہیں کر سکتے تھے. ان پہ لازم تھا کہ مسجد آ کے نماز پڑھے. کیا اجتہاد کرتے؟ اپنی عبادت گاؤں میں ہی آتے تھے. ان پر لازم تھا کہ ان کے کپڑے یا جسم جہاں سے ناپاک ہو جائے کپڑوں کو وہ کاٹ دیں. تو ان کے لیے یا وہ یہ اور بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو اس دور میں نہیں تھی مگر اس دور میں ہونی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اجتہاد کیا گرا کھلی اور اجتہاد کو دیا گیا کہ تم اجتہاد کر سکتے. دوسری چیز جو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو دی گئی وہ یہ چیز تھی کہ مجددین پیدا کیے گئے. ہر صدی میں ایک آدمی آتا ہے کہ علماء کا ایک گروہ آتا ہے اور وہ دین کو نئے سرے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. دین میں 100 سال میں جتنی خرابیاں، جتنی لوگوں کی خرافات، بدعات، رسم و رواج ہوتے ہیں وہ 100 سال کے اندر اللہ ایک جماعت کو بھیج دیتا ہے، پھر وہ اسے پیوریفائی کر دیتے ہیں. اور اس پیوریفیکیشن کے بعد پھر صدی ایک گزرتی ہے، پھر لوگ اپنی طرف سے دین میں اضافے کر دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، پھر خدا ایک جماعت کو پیدا کر دیتا ہے. یہ نظام پچھلے 1500 سال سے جاری ہے. اس لیے اس امت میں اگر اس کی مثال ہے کہ یہ پانی ہے، دین اور شریعت، یہ پانی کبھی بھی گندا نہیں ہوا، متعفن نہیں ہوا، اس میں ہمیشہ نیا پانی آ کر شامل ہوتا رہا اور اس میں نئے پانی کی وجہ سے زندگی اور تازگی باقی رہی. لائٹ چلا کوئی ہے؟ لائٹ ہے اچھا. تو یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک اللہ نے اجتہاد کی دولت دے دی اور ایک اللہ تعالیٰ نے تجدید کی دولت دے دی.
اس کے برعکس آپ آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں، صرف چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ بات بڑھے نہیں اور ہم اصل عبارت کی طرف آئیں۔ یہودیوں میں پچھلے 2000 سال سے خانقاہیں قائم، یہودیوں کے یہاں بھی مشائخ ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی خانقاہیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ یہودیوں کے ہاں کوئی ذکر نہ ہو، ہم نے خود ان کی ذکر کی مجلسیں دیکھی ہیں، ہم نے خود دیکھا لندن میں جب رہنے کا اتفاق ہوا ایک مرتبہ بہت پیارا، تو اتفاق جس محلے میں رہ رہے تھے وہاں یہودی تھے، تو انہیں دیکھا کئی گھنٹے خدا کی عبادت کھڑے ہو کے کرتے تھے، ایک خاص انداز تھا ان کا، اس انداز سے کرتے تھے۔ فائلو ان میں جو پیدا ہوا تھا ایک آدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی 500-600 برس پہلے 2000 سال سے یہودیوں کی خانقاہوں میں وہ نصاب مقرر ہے اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اب ان کی شریعت میں ہے، ان کے مشائخ نے انہیں سکھایا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کسی اپنے دشمن پہ لعنت کرنی۔ ان کے بڑے بڑے روایت وہ لکھتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس سال اس پہ لعنت کرنی۔ پھر وہ سارے مل کے ایک وقت آتا ہے ان کا خاص خانقاہوں میں، وہ جو بھی ان کا دشمن ہو، مسلمان ہو کوئی ہو، اس کے لیے سب مل کے دعائیں کرتے ہیں اور لعنتیں بھیجتے ہیں، اور پھر لعنتوں کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے قتل کرنے کی بھی کوشش بھی کرنی ہے، صرف اللہ ہی پہ بھروسہ نہ کرو، اپنا کام بھی کرو، قتل کی سازشیں بھی کرو اس کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ لعنت بھی بھیجو۔ اب یہ ان کے یہاں قدیم سے چلا ہے، کتنے ہی مسلمانوں کے ایسے رہنما تھے جو یہودیوں نے لعنت کے لیے متعین کر دیے کہ اس سال فلاں شخص پہ لعنت کرنی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے قتل بھی کر دی۔ اسی طرح یوسف قرضاوی ہیں، ان کے ساتھ علمی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن یہودیوں نے متعین کیا کہ اس شخص پہ اس سال سب سے زیادہ لعنت ہم نے بھیجنی ہے اور اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے کوشش کی، وہ بچ گئے۔ تو یہ ان کے ہاں ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور یہودیت نے سب سے زیادہ جس دین کو برباد کیا وہ عیسائیت، عیسائیوں کو دین دنیا کے کام سے انہوں نے فارغ کر دیا اور ان کے مذہب کو تباہ کیا، اور یہی چیز وہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اور ایک حد تک وہ کامیاب ہوئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کامیابی کے متعلق بھی لکھا ہے، آگے چل کر ایک جگہ بحث کی آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس منہج پر چھوڑا، ایک تجدید اور ایک اجتہاد، دونوں چیزیں دے دی کہ ایک تو اجتہاد کرو، دوسرے ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کے لیے اور تجدید کے لیے بنیادیں فراہم کر دی، عمارت نہیں بنائی، اصول متعین کر دی، اور اس کے بعد آزادی دی۔ اللہ جانتا تھا، اور اسی کی حکمت تھی، اس میں یہی حکمت تھی کہ زمانہ جب بدلتا رہے گا تو اس کے ساتھ ساتھ احکامات جو تبدیل ہوں گے تو لوگوں کو ان کی آزادی پہ چھوڑ دو۔ مثلا ایک دو مثالیں اس کی دیکھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے یہ متعین کر دیا کہ مسلمان جب بھی مسجد بنائیں گے قبلہ رخ بنائیں گے، یہ متعین کر دیا کہ مسجد کو صاف رکھا جائے گا، یہ متعین کر دیا کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی، یہ اصول کی موٹی موٹی باتیں طے کر دی۔ یہ کہیں نہیں بتایا کہ تم لوگ اپنی مسجد کا چھت اتنے فٹ پہ رکھنا، تم لوگ اس میں ٹھنڈک اور گرمی کا نظام کرو یا نہ کرو، لکڑیاں اس میں لگاؤ، کسی چیز سے بناؤ، اس کے متعلق شریعت کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے جتنی چیزیں ارشاد فرمائی تھیں، فقہا نے پھر اس سے اجتہاد کیا، اور انہوں نے کہا مسجد کیسی بننی چاہیے، تو بہت اچھی اصول کی بات سمجھتی فقہا نے طے کی۔ انہوں نے کہا جس طرح قرب و جوار کے لوگ رہتے ہیں مسجد ویسی بنانی چاہیے۔ قرب و جوار میں اگر لوگ ایسے ہیں جن میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے، تو مسجد بہت اچھی نہیں بنانی چاہیے، اے سی نہیں لگانا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جس ماحول کے گھر میں آتی ہیں ویسی مسجد ہوگی تو ٹھیک ہوگی، وگرنہ وہ مسجد میں آ کے پنکھے اور اے سی جب چلے گا تو مسجد سے زیادہ مسافر خانہ بن جائے گا۔ گرد و پیش کے ماحول میں ہر گھر میں اے سی چل رہا ہے، بچے ہیں ایک ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، اور مسجد میں جب آئیں اور مسجد میں پنکھا ہی چل رہا اور اے سی نہ ہو
تو ان کے لیے تو بڑی تکلیف ہو جائے گی، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو فقہاء نے کہا جو کچھ کرو گا ماحول ہے ان مسجد کا ماحول رکھو، سوائے ان چیزوں کے جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو نہ لاؤ مسجد میں، لیکن مسجد سے ایسی بناؤ جیسے گرد و پیش کا ماحول۔ یہ ایک اصول کی بات انہوں نے متعین کر دی۔ یہ اصول فقہاء نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے اجتہاد کے ذریعے سے۔ اجتہاد کی بنیاد کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث جس میں آپ نے فرما دیا کہ مسجد ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، یہ اجتہاد ہو گیا، انہوں نے ایک اصول متعین کر دیا۔ مسجد میں کتنے مینار ہونے چاہیے؟ کوئی رہنمائی نہیں بھی رکھو۔ مسجد میں محراب کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ صرف یہ بتا دیا کہ پہلی صف کی وقت میں امام نے کھڑا ہونا اور صف ناپی جائے، پیمائش کر دی جائے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ صف کتنی بڑی ہو کتنی چھوٹی، جتنی چیزیں یہ زمان کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں مینار جو بناتے ہیں گول، کئی مسلم ہمارے یہاں چوکور مینار بناتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح شریعت نے لباس کی حدود متعین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری مثال کر رہے ہیں کہ اصول میں بتا دیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ بتا دیا کہ لباس اس میں صدر ہونا چاہیے، لباس میں سردی اور گرمی سے بچاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ جسم جو ہے اس کا ایک حق بنتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی لباس کی بے احتیاطی کی وجہ سے بیمار ہو جائے۔ وہ اگر لباس کی بے احتیاطی کی وجہ سے بیمار ہوگا تو گناہ گار ہو جائے گا، اس لیے کہ جسم اس کا اپنا تھوڑا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے حق لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی تھی، اس میں آتا ہے کہ ان لنفسک علیک حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کا بھی تجھ پہ حق بنتا ہے۔ بتا دیا کہ لباس موسم کے مطابق ہونا چاہیے، ریشمی نہیں ہونا چاہیے، چند رسول متعین کر دیے، بس اس کے بعد چھوڑ دیا لوگوں کو کہ لوگ جیسا مرضی لباس بنائیں۔ یہ اصول ہیں جن کے وہ تحت رہیں گے، اس سے زیادہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو یہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول متعین کر دیے تھے معاشیات کو، آپ دیکھ لیں یہ تیسری مثال ہے۔ اصول متعین کر دیا کہ مسلمانوں کے معاملات میں ربا نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد چھوڑ دیا اور دیکھا ٹھیک ہے اس میں چیز حاضر ہو اور اس کی بیع ہو، تم ایسی بیع نہ کرنا کہ چیز حاضر نہ ہو تمہارے پاس، وغیرہ فساد پڑ جائے گا۔ اس میں فقہاء نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت ہے جبکہ آپس میں اطمینان۔ مثلا ایک آدمی گیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے جوتا بنا دیجیے، اس نے کہا جی ایڈوانس دے دیں، اس نے کہا یہ لو 500 روپے۔ اب جوتا ہے نہیں، ایڈوانس کس چیز کا دے رہا ہے؟ وہ نہ بنا کے دے، مکر جائے، وفات ہو جائے، شاید کہ 500 آدمیوں نے اسے آرڈر دیا ہوا ہے، سب کے پیسے ڈوب گئے، اور وہ کہتا ہے میں جوتا بنا کے رکھ لوں اور یہ 500 آدمی آئیں ہی نہ، تو میرا تو مال سارا ضائع گیا، میں کیا کروں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودا اسی وقت ہے جب چیز حاضر ہو، تو حاضر سے سودا ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فقہاء نے اس سے فتویٰ دیا، اور امام محمد رحمۃ اللہ جب خراسان گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ملک میں اس چیز کا رواج ہے اور لوگ ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں، کوئی بیانہ دے جاتا ہے، سائی جسے کہتے ہیں، بیانہ کہتے ہیں، ایڈوانس پیمنٹ کہتے ہیں، وہ دے جاتا ہے تو دوسرا اس کا ریکارڈ کرتا ہے، اس کی عزت رکھتا ہے، وہ وقت مقررہ کے آ کے سے چیز لے جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا سنار بھی یہی کرتے ہیں، درزی بھی یہی کرتے ہیں، اچھے جوتے بنانے والے بھی یہی کرتے ہیں، سب یہی کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا یہ چاہیے، اجتہاد انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا جب لوگوں کا تعامل ایسا ہے اور اس میں سود نہیں پایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول متعین کر دیے ہیں، اصول کے اعتبار سے جائز۔ فقہاء کے سامنے مسئلہ آیا اور یہ اصول کے بعد فروعات ہیں، اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو فتویٰ فروع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروعات کی بیان کر دی، فروعات کو ایسے بیان کر دیا۔ مثلاً آپ دیکھیں زمانہ بدلا، اصول بدل گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے گاڑی لے لی، دوسرا کہتا ہے گاڑی 5 لاکھ کی آپ لے جائیے،
وہ کہتے ہیں 5 لاکھ آپ کو میں یٹوس نہیں دے سکتا، یہ تو میں دوں گا 1 سال میں۔ وہ سوچتا ہے کہ اس 1 سال میں اگر میں پیسہ انویسٹ کرتا تو یہ 5 سے 6 لاکھ ملتے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ 12 قسطیں کی کر لیجیے، 6 لاکھ روپے دے دیجیے، یہ دونوں طے کر لیں، یہ جائز۔ فتاوی رنگینی میں انہوں نے اس کو جائز لکھا اور کہا کہ جواب قائل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یہ پیسہ کتنے سال میں مجھے ریٹرن آ رہا ہے، اس کا واپس آ رہا ہے، میں نے اس پیسے سے تجارت کرنی تھی، میری تجارت کا نفع رک گیا نا، 5 لاکھ کو اگر دے دوں تو 5 لاکھ تو 1 سال کے لیے بند ہو گیا، میں تو کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے قیمت اصلاً 6 لاکھ روپے کر دی، اپنے آپ کو سیکیور کیا، تو کہا نکاح جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو خود بھی کی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کی ہیں، اور آپ نے ان کے سودے کو جائز رکھا۔ اور مثلاً حدیث میں آیا حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کی دعوت کی ہے، آپ یہ 2 درہم لے جائیں اور اس کی بکری کوئی بکرا خرید کے لیا اور جانور ذبح کر جائیں۔ وہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 درہم بھی رکھے اور جانور بھی رکھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آج منڈی لگی ہوئی تھی جانوروں کی، میں گیا اور صبح میں نے 2 بچے خرید لیے، 2 جانور خرید لیے، تو پھر میں منڈی میں گھومتا رہا، مجھے ایک گاہک مل گیا، تو اس نے کہا یہ کتنے کا؟ میں نے کہا 4 کے، تو اس نے کہا 1 چاہیے، میں نے کہا 2 کا، تو اس نے دے دیے، تو 2 میں نے اس سے لے لیے اور یہ 2 آپ کے محفوظ ہیں، اور یہ جانور وہ ایسے 2 میں نے خریدے تھے، اس سے 1 بچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوش ہوئے، تو آپ کا خوش ہونا یا آپ کا ثبوت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں بنیاد جو تھی نا وہ لوگوں کی امانت کی صفت تھی اور لوگوں کا صحیح رہنا تھا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں جتنے مادیات کے معاملات ہیں، جتنے بھی اخلاقیات ہیں، اگر افراد صحیح نہیں ہوں گے تو کوئی بڑے سے بڑا سسٹم بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اپنا حال خود لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، وہ سب کافر تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو میں کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا بات، تو میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا تھا اور یہ سامان تجارت کا لایا تھا اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کے مجھے اتنا نقصان ہو گیا، تو جو انہوں نے مجھ سے ٹیکس وصول کیا تھا منڈی کا، کیونکہ میرے حق میں نہیں رہ گیا، لہٰذا وہ پیسے مجھے واپس کیے جائیں، اور بات کی مکہ مکرمہ سے 1000 میل کے فاصلے کی بصرہ، اس نے کہا کہ وہاں پہ جتنی وصول ہو گئی تھی تو مجھے واپس کی جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ کا ہو جائے۔ اس کے بعد جمعہ جب پڑھا چکے تو آدمی نے میں نے ملنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ اب نہ کرو، اور تم نے ایک بار کہہ دیا، اور انہوں نے فرما دیا بس ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ جب میں کئی دن کے، کئی مہینوں، ہفتوں کے سفر کے بعد اپنا سامان لے کے بصرہ کی چنگی پہ پہنچا تو میرے نام کی تحریر کے ساتھ اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کا حکم آ گیا تھا، آپ کے لے لیجیے آپ کے پیسے۔ یہ افراد کی دیانتداری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے صرف سر سے اشارہ کیا، مطلب ٹھیک ہے، اور اس آدمی کو جب وہ پہنچا تو اس کے پیسے اتنے ہی لوٹا دیے گئے جتنے اس کے لیے تھے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات کو نہیں سنا، لیکن ان کے سر کے اشارے سے ہی میرا کام ہو گیا، اس لیے کہ جتنے لوگ تھے نا وہ افراد سارے کے سارے امانت دار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی خلافت میں اتنے جھگڑے ہوتے رہے اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اتنی کامیاب رہی، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے ہم تھے اور ہمارے چھوٹے تم۔ تو بات ہوئی کہ جب تک سسٹمز نہیں چلتے افراد پر، جو افراد دیانتدار ہوتے ہیں، کام آگے نہیں چلتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وقتفا اثرہ فقہاء الصحابہ، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو فقہاء تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کی، تو امیرین مومنین جیسے ایمان والوں کے 2 امیر عمر علی، یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے عمر، علی، زید بن عباس، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5 نام دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اس پر بحث بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے کاموں میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا بڑا خیال تھا
ابھی 5 نام انہوں نے لیے ہیں، بڑی مختصر سی بات ہے، لیکن آپ تفصیلات کی دیکھیں تو انہیں بڑا خیال تھا کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے، یہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، پبلک میں جا کر کیا ہوتا ہے اس کا مسئلہ۔ بہت اچھی بات حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ حیات میں اور بعض جگہوں پہ اور بھی کیا، انہوں نے اس مثال کو کئی جگہ پہ پیش فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں بالکل خاموش ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اشارے کرتے جاتے ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، اور یہ خلفاء راشدین ان کے اشارے سمجھ کر ان کی منشا کے مطابق کام کرتے جاتے ہیں۔ مثلا حکمتوں میں بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی ان کے دور خلافت میں کہ انٹیلیجنس جاسوس کے پورا ایک نظام تھا، اور ایسے نہیں تھا کہ انہیں اطلاع نہ ملتی، ایک چیز کی اطلاع پہنچتی تھی، یہاں تک کہ اتنے چوکنے تھے۔ ہم تو ایف بی آئی اور ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں نا، لیکن جن قوموں نے زندہ رہنا ہوتا ہے انہیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ ابھی کے آدمی ہیں، 1707 میں انتقال ہوا ان کا۔ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ کا حال یہ تھا کہ حیدرآباد 20 سال رہے وہاں مرہٹوں اور ان لوگوں کی سرکوبی میں، تو ان کے زمانے میں کسی نے سمرقند میں یہ بات کی کہ اورنگزیب بھی آ گئے تو اس گھوڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تو اگلے ہفتے انہوں نے بلا لیا اسے اور ان کا کہو بھائی وہ کون سا گھوڑا ہے جس کی قیمت میں نہیں ادا کر سکتا۔ تو حیران پریشان یہ ہوا کیا ہے ساتھ۔ تو انہوں نے اسے سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ میری پوری حکومت میں اگر مجھے شام تک یہ نہ پتا چلے کہ کس نے میرے متعلق کیا کہا ہے اور کس نے حکومت کے کیا کمنٹس کیے ہیں تو ہم اس حکومت کے قابل نہیں، مجھے چھوڑ دینی چاہیے یہ حکومت، میں پھر اس قابل نہیں کروں۔ ایسے لوگ تھے، حالانکہ کہاں سمرقند اور کہاں حیدرآباد دکن، شام تک پوری اطلاع پہنچ گئی کس نے کس سودے میں کیا بات حاصل کرنی چاہیے تھی۔ یہ انٹیلیجنس عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی ایسی ہی تھی، ساری رپورٹس پہنچتی تھی، ایک ایک چیز کا پتہ چلتا تھا۔ کیا رپورٹ کی آئی کہ فلاں گھر میں جو خاتون ہے اس کا کردار مشکوک ہے اور کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس بھیجو۔ صبح تشریف لائے، بیٹھے اور فرمایا اس کو بلاؤ۔ لوگ گئے اور جب اس تک پیغام پہنچا کہ عمر رضی اللہ عنہ بلایا تو وہ سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا، شدید خوف اس کے طاری ہو گیا۔ اس نے بار کہا تھا کہ مالیہ ولی امیر المومنین، میرا امیر المومنین سے کیا کام ہے، میرا ان کا کیا تعلق، میرا ان کا کیا واسطہ، کیا ہو گیا؟ اور وہ اتنی گھبراہٹ میں تھی اور خوف میں کہ وہ راستے میں آ رہی تھی، بیمار ہو گئی اور گری، اور جو بھی بچہ تھا ضائع ہو گیا، ابارشن ہو، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان چیزوں کا اتنا احساس تھا کہ انہوں نے شورا میں یہ مسئلہ رکھا، جب شورا انہوں نے بلائی اپنی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح ہوا ہے اور اس عورت کا بچہ ضائع ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا آپ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کی سنی اور پھر کہا کہ ابوالحسن تم نہیں بولتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا امیر المومنین میں سمجھتا ہوں آپ پہ یہ دیت ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ کو پیسے ادا کرنے چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ جھنجھلاہٹ سے بھی اظہار فرمایا۔ انہوں نے کہا کیوں مجھے ادا کرنے دیں؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے کہ آپ کا کتنا روگ ہے اور لوگ آپ کے نام سے کانپتے ہیں، کہ جو بچہ ضائع ہوا ہے اس کے پیسے آپ کے ذمہ پڑتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور ابوالحسن نہ ہوں، حسن کے والد نہ ہوں تو ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اس طرح کا جملہ انہوں نے فرمایا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچے کی دیت کی ادائیگی کا حکم دیا کہ یہ خون ضائع ہو گیا ہے اور میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اتنے پیسے اس عورت کو دیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انہوں نے مثال دی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور جملہ ہے، انہوں نے کہا دین کی ساری عقل پہ ہی بنیاد ہوتی نا، تو میں لوگوں کو یہ کہتا کہ موضوعوں پر جو مسح کرتے ہو تو قلبوں کی طرف کیا کرو، کیونکہ پاؤں ادھر سے آلودہ ہوتے ہیں، مٹی سے اوپر تک کا کوئی مقصد نہیں۔ بڑے دانا، بڑے سمجھدار ایک ایک چیز کو وہ گہری نظر سے دیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد فتوا دیتے۔ 2 آدمیوں نے آ کے گواہی دی، ان کا یہ میاں بیوی ہیں،
تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس عورت کو بھیجو اس کے شوہر کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ المومنین میں اس کی بیوی نہیں ہوں، ہمارا نکاح کرا دیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاہ کے داخل وجہ کہ یہ دو تمہارے گواہ ہیں نا جنہوں نے نکاح کر دیا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ایجاب اور قبول ایک آزاد عورت اور مرد کا گواہوں کی موجودگی بس یہ نکاح ہے. اور کیا؟ حتیٰ کہ مہر کا بھی ذکر نہیں کیا. نکاح ہو گیا. انہوں نے نہیں کہا کہ کتنا مہر اس نے دینا ہے شوہر نے. اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی 6 بہنوں کا مہر کتنا تھا یا ان کا خاندانی مہر کتنا تھا، اتنا مہر ادا کر دیا جائے گا. مگر یہ حکمت کی باتیں تھیں. سیدنا علی رضی اللہ کی خلافت میں بھی ایسے رہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ وراثت کے مسائل میں بڑے بڑے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو تو کہنے ہی کیا، بہت طویل عمر اللہ نے دی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان انہیں ان کی جوانی میں بٹھاتے تھے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بدر میں شامل رہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر کوئی 13 برس کی تھی تقریباً. اور یہ پیدا ہوئے ہیں شام ابی طالب میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں معصور ہو گئے اور جان کا خطرہ تھا تو وہاں ان کی پیدائش ہوئی اس سال میں. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یہی 12-13 ایسی عمر تھی ان کی. اور پھر یہ حیات ان کی بہت طویل ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ تک کا دور بھی دیکھا ہے، یزید تک کا دور دیکھا ہے انہوں نے. تو یہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کی عمر سب 22-23 برس تھی. اس سے بھی کم تھے پہلے تو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو بچہ 13 سال کا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں وہ بچہ 16 سال کا ہو گیا. بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے ہمیشہ اور ان کی رائے کو سنتے رہے. اور حتیٰ کہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے بچوں کے برابر ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امتحان لیا اور لوگوں کو کہا دیکھو اس بچے کی ذہانت اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں اور تمہارے برابر بٹھاتا ہوں. اور اپنے عباس رضی اللہ عنہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کو بڑا علم اللہ نے دیا. بڑی خدا کی حکمت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ جتنی بھی بحث کرتے ہیں نا لوگ، ان سب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اللہ کی اجازت سے ہوئی تھی اس کے بغیر. خدا نے قرآن میں پوری آیات نازل کی. اللہ نے کہا میں آپ کے لیے یہ عورت جائز قرار دی، یہ جائز قرار دی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور پھر ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جائز. اور ایک جگہ فرما دیا خاص تطلق کہ اتنی عورتوں کے معاملے میں جو آزادی ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کی امت کا اس میں کوئی حق نہیں. مخصوص کر دیا نا اللہ نے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف نہیں تھی یا نہیں. یہ ایک اصولی بحث ہے. طے کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں خواب میں دیکھتے تھے وہ وہی تھی یا نہیں تھی. یقیناً وہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ذبح کرتے ہوئے. انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھا کرتے ہیں وہ وہی ہوا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب دیکھے اور ان خوابوں کی تعریف بھی آئی. مثلاً آپ نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں تو صلح حدیبیہ اور پھر اس کے بعد بیت اللہ میں داخلہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان جیسی چیز کا فیصلہ فرما دیا صحابہ رضی اللہ عنہ کے خواب سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں ایسی. آپ نے فرمایا میں نے دجال کو دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے. آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کا جی یہ دجال ہے. اب دجال حرمین شریفین میں نہیں جا سکے گا، اس لیے اس کی ایک تعبیر یہ کی گئی کہ جو مسلمان قیامت کے قریب طواف کرنے کے لیے آئیں گے ان میں اکثر لوگ ایسے ہو جائیں گے جو دجل اور فریب اور یہ کام کرتے ہیں. سارا سال دھوپ کن کاموں میں پڑے رہے اور رمضان آیا تو چلو عمرے پہ جاتے ہیں. تو یہ دجل اور فریب کی یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی. آپ نے ابو جہل کو دیکھا جنت میں گھوم رہا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑے حیران ہوئے آپ کا خواب سن کے. آپ نے میں بھی رات میں دیکھا ابو جہل کو جنت میں.
تو کہتے ہیں جس دن اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، ابو جہل کے بیٹے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے باپ کی تعبیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کو 2 مرتبہ خواب میں دیا گیا. فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ریشم میں لپٹی ہوئی تھی کوئی چیز، تو ان کیسے کھولی؟ میں نے کھولا وہ عائشہ تھی. تو میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے تحفہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا، ہم اس سے تو بحث کر سکتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا تھی. اس سے بحث کیسے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کم عمر کی لڑکی سے شادی کر لی؟ وجہ اس کی یہ کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ اللہ نے نافذ کرنا تھا، سو وہ ہوا. رہ گئی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حکمت کیا تھی؟ تو اللہ کو یہ منظور تھا کہ کوئی نہ کوئی بچی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو جو آپ کی زندگی کے تمام مراحل کو دیکھے، اور وہ امت کی خواتین کے لیے اور بہت سے پیچیدہ اور گھر کے اندر کی جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اس کے مسائل میں امت کی رہنمائی کر سکے. اب بیٹیاں تو نہیں کر سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی صاحبزادیاں تھیں، بیٹی کا بھی باپ جتنا بھی تعلق ہو، بہت سی پردے کی ظاہر ہے. ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ بیوی سے جو بے تکلفی ہوتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیٹی سے ایسی ہو سکے. تو اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں دیا اور انہوں نے پوری اپنی وقت اور جوانی 19 سال کی عمر تک، 7 سال سے لے کے 19 سال کی عمر تک یہ سارا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 7 گزارا یا 9 سال کی عمر سے. تو 10 سال اس بچی نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد وہ زندہ رہی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر تک. تو انہوں نے پھر 50 برس تقریباً امت کی رہنمائی کی. اسی لیے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں جس مسئلے میں دقت پیش آتی تھی ہم جاتے تھے اور المومنین رضی اللہ عنہ کے یہاں سے ہمیں فتویٰ مل جاتا تھا. وہ کچھ نہ کچھ ہماری رہنمائی کر دیتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور ایسے کیا. مثلا حدیث کی کتابوں میں بہت واقعات ہیں. چلیے ایک ہفتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور بحث کر رہے تھے کسی مسئلے پہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ ان تمام مراحل سے گزر گیا لیکن فارغ نہیں ہوا. تو کیا اس کا غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے کہا اس کا غسل واجب نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کی وجہ سے پانی واجب ہوتا ہے. دوسرے لوگوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ اعضاء ایک دوسرے میں چھپ جائیں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو خاموشی سے سنتے رہے اور پھر انہوں نے فرمایا یہ زندگی کے بنیادی مسائل میں سے ہے اور تم اس مسئلے پر اختلاف کر رہے ہو اور آگے آنے والوں کا کیا ہوگا؟ تو میں اس اختلاف کو نہیں برداشت کروں گا، بیٹھ کر تم فیصلہ کرنا چاہیے سب کو. اور عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کے افراد کو بلایا اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر حال میں غسل واجب ہوتا ہے چاہے وہ فارغ ہوا ہو یا نہ ہوا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں آپ ایک رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی لے لیجئے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت آئی ہے تو کیا آپ نے غسل فرمایا ہے یا نہیں کیا؟ اتنے آزاد فکر کے اور اتنی آسانی سے مسائل پر بحث کرنے والے یہ لوگ تھے، اس لیے کہ زندگی کے حقیقی تناسب سے وہ شناسا تھے کہ زندگی میں انسان کو کیا کیا پرابلمس پیش آتی ہیں، اس مسئلے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میری بیٹی سے پوچھو، حفصہ رضی اللہ عنہ سے، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ان کا میرے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوا میرے بھی نہیں. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر امہات المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں بھی غسل کو واجب قرار دیتے تھے، ضروری قرار دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا، ان کا میں آئندہ یہ نہ سنوں کہ پانی کی وجہ سے پانی واجب ہوتا ہے اور رجوع کرو اس چیز سے اور فتویٰ یہ آئندہ نہیں کیا جائے. کتنے ہی مسائل ہیں جن میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا اور بتایا کہ اصل معاملے کیا تھے. ثم لم یزل، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد علماء الدین
اس دین کے علماء آئے، وَسُلَّاقُ سَبِيلِ الْيَقِينِ، اور وہ لوگ آئے جو چلنے والے تھے، يُظْهِرُونَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِمَّا جَمَعَ اللَّهُ فِي صُدُورِهِمْ، تو پھر وہ لوگ آئے جو اس امت میں اہل علم تھے، ان لوگوں نے ان کاموں کو کیا، مسائل کے فتوے دیے کہ وہی بات ہے جو بھی آپ سے عرض کی تھی، كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا ابْتُلِيَ بِمُنَاظَرَةٍ يَسِيرُ فِي التَّشْكِيكِ يُجَرِّدُ سَيْفَ الْبَحْثِ وَيَنْهَزُ، اور پھر یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی کسی مسئلے میں مبتلا ہوتا تھا اور دین میں شک کا اظہار کرتا تھا، تو اس کے آگے اس کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ بحث کی تلوار کو برہنہ کر لیتے تھے، یعنی خوب جواب دیتے تھے، بحث مباحثے ہوتے تھے، وہ یصمم العزم ویمحض، اور پکا ارادہ کر لیتے تھے اس بات کا کہ وہ دین کی یعنی نصرت کریں، ویشمر عن صاف الجد ویحسر ویحسم الجیوش المبتدئین ویحسر، اور پھر جو لوگ اس دین میں بدعات کو لانا چاہتے تھے یہ علماء ان کا جواب دیتے رہے، ثم رأینا بعد، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان تدوین کتاب یحتوی علی جمل صالح من اصول هذا الفن حتى تفاعل الاعضاء وكل الصيد في جوف الفرد۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی اچھی عبارت لکھی ہے، بہت زبردست کرتی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی کون ہو سکتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب اس موضوع پر کتاب لکھی گئی اور جس میں بہت اچھے جملے اس فن پر لکھے گئے، اجزاء من تفاعل الاعضاء، تو یہ لاٹھی کے ٹکڑوں سے زیادہ اچھے تھے، وکل الصید فی جوف الفرا، اور سارے جانور، سارے شکار جس طرح گورکھر کے پیٹ میں آ جاتے ہیں پھر ایسی صورتحال پیش ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہوا، جیسے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے امت میں یہ تجدید کی چیز رکھی کہ ہر صدی میں لوگ آتے رہے اور وہ امت میں تجدید کا کام کرتے رہے، جو ایک صدی میں چیزیں شامل ہو گئی تھیں، پھر ایک جماعت ہوئی، انہوں نے کہا یہ چیزیں دین نہیں ہیں، اس کو ختم کرو، پھر وہ دین نئے سرے سے زندہ ہو گیا، پھر ایک صدی گزری، پھر کچھ علماء پیدا ہو گئے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو دور آیا ہے تو دین میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن کے فیصلے کرنے، اب اس وقت کی صورتحال کو دیکھیں، مدینہ منورہ میں اور فیصلے ہو رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں اور فیصلے ہو رہے ہیں، عراق میں اور ہو رہے ہیں، شام میں اور ہو رہے ہیں، یمن میں اور ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے دور میں ہی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ انہوں نے حکم دیا کہ ساری مملکت میں سزائے موت جو ہے اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ محض کی اجازت نہ، اس لیے قتل کے مقدمے کچھ ہو گیا۔ پہلے وہ سارا کیس جاتا تھا مدینہ منورہ اور عمر رضی اللہ عنہ اجازت دیتے تھے، پھر جا کر اس کی قتل کا ہو سکتا تھا، ورنہ انسانی جان کی عظمت اور انسانی جان اور خون کا تحفظ بہت شدید، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ فتح الباری میں یہ روایت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم 1000 کافروں کے قتل کی مجھے اطلاع کر دو، یعنی 1000 کافر کہیں مار دیے، تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس خبر سے ہوتی ہے کہ ایک کافر مسلمان ہو گیا۔ مزاج یہ تھا کہ لوگ امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، اس دین میں آئے، اور جہاں پھر آخری حد آ جائے پھر تو لڑنے میں، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، تم مار چاہو مار تو پھر آخری حد ہے، وگرنہ جہاں تک ہو سکے لوگ زیادہ دین میں داخل ہوں۔ اس لیے یہ ہر جگہ جب فیصلے مختلف ہونے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کے مقدمے میں یہ کہا کہ جب تک میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا اجازت نہیں دوں گا قتل نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے مقدمے پیش ہوتے رہے جو مقدمے بہت زیادہ مختلف فیصلے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے بیٹے کو بہت غصہ تھا کہ والد کی شہادت ہو گئی، تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ جو خنجر مارا گیا ہے یہ فلاں جگہ پر فلاں نے اس پر زہر چڑھایا تھا، اس کو سان دی، فلاں فلاں لوگ اس قتل میں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ سازش تیار ہوئی ہے، انہوں نے ایک کو پکڑا اور مار دیا۔
اب وہ جو 3 دن تھے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو خلافت کا فیصلہ ہونا تھا، ان دنوں میں قتل ہو گیا. فیصلہ کون کرتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے ہیں تو پہلا مسئلہ ان کے سامنے یہی رکھا گیا، یہ قتل ہوا ہے، اس کا فیصلہ کریں. عمر رضی اللہ عثمان رضی اللہ نے بلایا اور کہا کہ علی فیصلہ اس کا کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا قتل ہوا ہے، اس کے بس میں قتل نہیں ہونا چاہیے. تو عثمان رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور لوگوں نے شور مچایا. انہوں نے کہا اپنی باپ کا جنازہ اٹھایا، ابھی جوان بیٹے کا بھی جنازہ اس گھر سے اٹھے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سوچتے رہے اور پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کا دیت ادا کریں، اس کی پیسے ادا کریں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے ان کے ورثاء کو بلایا اور فرمایا کہ اگر میں اس کی دیت ادا کر دوں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ان کا کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے، جان تو چلی گئی، پیسے چلے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کر کے فرمایا یہ تھی حکمت کی بات. انہوں نے کہا دیکھو یہ قتل میرے دور میں نہیں ہوا، میں اس پر تمہارا امید نہیں تھا، اس لیے تم یہ مجھے کہو کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا تو مجھے امید ہے اللہ مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ یہ فیصلہ بھی ہو رہا تھا خلافت کرنا تمہارا امید نہیں تھا. اور دوسری بات جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ قتل ہونا چاہیے، علی رضی اللہ عنہ نے فتویٰ اچھے دیا ہے مجھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ دیت پہ پیسے پہ راضی ہیں تو پیسے ادا کر دینے چاہیے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی شان اس سے بہت بلند تھی کہ مسلمانوں کے پیسوں میں سے میں ان کے پیسے ادا کروں، اپنی جیب سے یہ پیسے دے دیتا ہوں. ان کا تم پہ میں مال کا بوجھ بھی نہیں ڈالتا اور تم پہ کسی چیز کا بوجھ نہیں ہے. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلافات بڑھتے گئے قانونی طور پہ. یہ قانونی پیچیدگیاں حل کرنے کے لیے سب سے پہلی ہستی جو اس میدان میں اتری اور جس نے 2 طرح کے کام کیے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، امام صاحب رحمۃ اللہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جسے اس نزاکت کا احساس ہوا ہو. انہوں نے قوانین بھی مرتب کیے اور انہوں نے افراد بھی تیار کر دیے. انہوں نے کہا قوانین چاہیے تو قوانین یہ اس شک کے تحت فیصلہ ہوگا، اس شک کے تحت یہ فیصلہ ہوگا، یہ معاملہ پیش آئے گا، یہ فیصلہ ہوگا. یہاں تک کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے دور میں ایک آدمی نے آ کے شکایت کی اور اس نے کہا کہ میرے جو ہمسائے ہیں انہوں نے چمنی لگائی ہے اور چمنی کا دھواں یہ ہمارے گھر آتا ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی. خلافت کی جتنی آپ تاریخ پڑھیں گے یہ ایسے ہی نہیں تھے لوگ، ان کے یہاں قوانین تھے. چمنی ہر گھر کی ضرورت تھی، پانی گرم ہوتا تھا، لیکن فقہا نے طے کیا تھا کہ اتنی اوپر لگائی جائے گی کہ کسی آدمی کو سانس لینے میں تکلیف نہ ہو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس چمنی کے گرانے کا حکم بھی دیا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا چمنی اتنے فٹ پہ اتنے گز کے اوپر جا کے بنانی چاہیے، تم نے اس سے کم ہائٹ پہ بنا کے جس سے تمہارے انسانوں کو تکلیف ہے یہ نہیں ہو سکتا. پورے خلافت کے دور میں شہر میں کوئی لکڑی کا ٹال نہیں ہوتا تھا. لکڑی کے ٹال شہر سے باہر بنائے جاتے تھے. کیوں؟ خلفاء نے کہا کہ لکڑیاں جو بھی آدمی کا گھر لے جاتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے، اس کے ٹکلے، اس کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی لکڑیاں یہ سڑکوں پہ گر جاتی ہیں اور بہت بدنما لگتا ہے. سڑکیں صاف ہونی چاہیے. تو پھر طے یہ کیا گیا کہ شہر سے باہر ٹال کھولے جائیں اور ایک تھیلا ہر ٹال والا دیتا تھا، یہ آدمی گھر سے لے کے جاتا تھا، اس میں لکڑیاں ڈال کے انہیں گرا لگا کے پھر لاتا تھا. کوئی آدمی مچھلی کی دکان شہر میں نہیں کھول سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ہوتی ہے راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی. تو خلافت ایسے ہی نہیں چلتی رہی. ان لوگوں کے اصول تھے. یہ چیز جب پیش آتی تھی روزمرہ مسائل میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص تھے جنہوں نے کہا کہ قانون کو باقاعدہ بناؤ اور افراد تیار کرو. اسی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا ہے تو قاضی ابو یوسف چیف جسٹس تھے، قاضی خزاں تھے. پھر جتنے مسلمانوں کے علاقے تھے انہوں نے سب نے حنفیوں کو قاضی مقرر کیا. اور دوسرا یہ کام ہو چکا تھا اسپین میں، اور اسپین میں مالکی فقہا نے کام کیا تھا اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ نے. اور اسد ابن فرات جب گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ پڑھنے تو امام مالک رحمۃ اللہ 1-2 دن تو برداشت کرتے رہے.
اسد ابن فرات کی طبیعت ایسی تھی رحمۃ اللہ، وہ کہنے لگے حضرت اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہنے لگے اگر یہ ہو جائے تو دو چار سے تو نے برداشت کیا. پھر ان کا بیٹے یہ جو اگر مگر کی چیزیں ہیں نا یہ اہل مدینہ میں نہیں ہوتی، اس کے لیے جانا ہو تو عراق چلے جاؤ، وہاں محمد ہیں اور وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. کوئی امام محمد رحمۃ اللہ کے پاس آئے نا تو انہوں نے جب اگر مگر اس بات کی امام محمد رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا میرے پاس پڑھانے کا تو اتنا وقت ہے نہیں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم رات کو آؤ اور میرے پاس پڑھ لو. تو کہتے ہیں میں رات کو جاتا تھا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لگن میں پانی بھر کے رکھا ہوتا تھا، اگر مجھے نیند آتی تھی تو وہ پانی اٹھا کے میرے منہ پہ پھینک دیتے تھے، اور اگر انہیں خود نیند آتی تھی تو پانی میں ہاتھ رکھ کے اپنے منہ پہ پھیر لیتے تھے. اور انہوں نے مجھے اس طرح پڑھایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کی چونچ میں کھانا ڈالتی ہے. اور جب میں نے انہیں کہا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو ان کا پیسے کی پرواہ نہیں، تم پڑھو، اور انہیں پیسے دیے. یہ اسد ابن فرات بانی ہیں مالکی فقہ کے جو فرانس، الجزائر، اسپین، پورے افریقہ میں، اور ادھر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے اب تک جو دو فقہ دنیا میں قانون کے طور پہ راج ہو سکتی ہیں دونوں ہی ہیں. اب تیسری فقہ بن رہی ہے وہ حنبلیوں کی، کیونکہ پچھلے 150 برس سے یا 100 برس سے سعودیہ میں حنبلی فقہ نافذ ہے، تو آہستہ 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 اشتہاد ہو رہے ہیں، نئے نئے فقے سامنے آ رہے ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں. مصر کو آپ دیکھیں اب تک ان کا پرسنل لا ان کی فقہ کے مطابق ہے. تو اسی لوگوں نے کام کیے. اب ہوا یہ کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد جو تھے وہ سارے ایشیا میں پھیلائے، جہاں جہاں جس جگہ پر خلافت کو ضرورت تھی کافی. انہوں نے کہا ہمارے استاد نے اتنے بنائے ہیں آدمی، فلاں کو اس جگہ بھیجو، فلاں کو اس جگہ بھیجو. حتیٰ کہ خلیفہ واقف کا جب دور آیا 250 سال امام صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کے 100 سال بعد، تو اس نے ایک وقت تیار کیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور مجھے رپورٹ دو 2 سال میں کہ میری سلطنت کی حدود کہاں کہاں. تو وہ سائبیریا تک پہنچ گئے، روس کے انتہائی علاقوں پر. اور جو رپورٹ انہوں نے لا کے دین میں لکھا، انہوں نے کہا وہاں تک آپ کی حکومت ہے، اور وہاں ہم گئے اور حنفی فقہ کے مطابق فیصلے وہاں ہوتے. یہ سارا کام تھا جو انہوں نے کیا. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ یہ دین میں چلنے والے سلاح سبیل الیقین، اس راستے کو طے کرنے والے، انہوں نے فتوے دیے، اور جو کچھ اللہ نے ان کے سینوں میں علم رکھا تھا انہوں نے ظاہر کیا. اور جو کوئی آدمی فتنے پھیلاتا تھا انہوں نے اس کے شدید جوابات دیے. مثلا یہ بھی ایک تاریخ ہے، لیکن ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ شدید مخالف تھے ان لوگوں کے جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا. تو مناظرے میں کیسے سوال جواب ہوتے تھے. وہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ جو شیعہ حضرات وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ ہے وہ جوینی، یہ شیطان آ گیا. تو جوینی کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا دیکھو 2 باتیں غلط ہو گئی. ایک تو تم نے کہا ہے کہ یہ آ گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا. کس نے تمہیں بھیجا؟ اور ان کا دوسرے تم نے جو یہ شیطان کہا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کافروں کے شیطانوں کو بھیجتا ہے کافروں کے ساتھ، کافروں کو نازل کرتا ہے. تو اگر میں شیطان ہوں تو تم خود کافر ہو، مجھے اس نے بھیجا. ایسے بحث ہوتی تھی، مناظرے ہوتے تھے، اور وہ چپ ہو گئے. آگے کیا بحث ہوتی؟ یہی چیز ہے کہ جس کسی نے دین میں شکوک اور شبہات کا اظہار کیا، علم والے جو جواب دینے والے تھے انہوں نے دلائل کی تلوار بندی کر لی، انہوں نے ٹھیک جواب دی. اور اس کا صحرا بنتا ہے اصل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیاسی حالات اتنے گمبھیر ہو گئے تھے کہ انہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جن سے پہلے 3 خلفاء کو نہیں کرنا پڑا. کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک کسی خلیفہ کو منہ در منہ کافر کہنے لگے کبھی ہوئے ہی. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے آدمی کے ایسے خلافت میں جن کے مخالفین نے ان کے سامنے آ کر برملا کہا کہ تم کافر ہو وہاں سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ اور ان سے بحث کرو اور انہیں بتاؤ کہ جو یہ لڑکے یہ دلائل لے کے آتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ان لڑکوں کا یہ حال تھا کہ وہ جھنڈے اٹھائے پھرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں اور کہتے ہیں رو الی الجنہ رو الی الجنہ، جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں. جس آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے یہ بدبخت اتنا قرآن پڑھتا تھا کہ جب اس کے متعلق حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا میں تمہاری زبان کھینچ دوں گا، تم نے میرے والد کو شہید کیا، تو اس نے کہا حسن یہ نہ کرنا، قرآن کے بغیر کوئی زندگی. اتنی تلاوت کرتا ہے. یہ شیطان کا مکر ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتا ہے کہ دین میں جو بیلنس لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ سب کے سب بدبخت ایسے ہی کہ خارجی اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ضد کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھیجا. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے بحث شروع کی کہ کس بنیاد پر علی رضی اللہ عنہ کافر ہیں، تو چند دلائل کے بعد ہی بہت سے لوگوں نے ان سے توبہ کر لی اور اسلام میں آئے. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کتاب کو جو ہم نے لکھا ہے تو یہ بہت نفع بخش کتاب ہے. اور انہوں نے دو محاورے استعمال کیے ہیں. ایک تو کہا کہ اجزا من تفالیق العصا، لاٹھی کے ٹکڑوں سے زیادہ نفع دینے والی. لاٹھی کے ٹکڑوں سے زیادہ نفع کی بات اصل میں یہ عربوں کا محاورہ ہے. اور دوسرا محاورہ بھی حضرت نے استعمال کیا. تو ان دونوں محاورات کی تھوڑی سی اس کے بیک گراؤنڈ ہے. کہانی یہ کہ ایک عورت ہو گئی بیوہ، اس کا بچہ ایسا ہی بے وقوف سا تھا، کما کے کچھ لاتا نہیں تھا. تو لڑ پڑا ایک دن، لڑا تو اس کے جو مخالفین تھے دشمن، انہوں نے اس کا کان کاٹ دیا. اب جب گھر آیا کان کٹا ہوا تو ماں نے بڑا شور مچایا اور اس نے کہا میرے بچے کا کان کاٹ دیا، اس کان کی قیمت دلواؤ. دیت ہوتی تھی، قبیلے جمع ہوئے اور انہوں نے اس بچے کی دیت دلوا دی. اس کے دن پھر گئے، پیسے جب گھر آئے ماں بڑی خوش. تھوڑے دنوں کے بعد لڑکا پھر لڑ پڑا. اب جو لڑا تو اس کے مخالفین نے پکڑ کے اس کا ناک کاٹ دیا. جب ناک کاٹا تو کسی جھگڑا ہوا، اب ناک پہ پیسے آ گئے. پھر اس کے بعد تھوڑے دن میں پھر بچے نے لڑائی کی تو انہوں نے ہونٹ کاٹ دیا. تو جب ہونٹ کٹنے کے بعد پیسے آئے تو اس نے کہا کہ اخلق بالمروہ حقا والصفا، میرے بچے میں قسم کھاتی ہوں صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں کی، ان خیر من تفالیق العصا، میرا بچہ تو لاٹھی اگر ٹوٹ جائے تو جو اس کے ٹکڑے بیکار سمجھ کے پھینک دیتی ہے ان سے بھی زیادہ نفع بخش میرا بچہ ہے. میرے بچے نے اتنا کام کیا. تو اس وقت عربوں میں یہ محاورہ بنا کہ فلان چیز اتنی قیمتی، لکڑی کے ٹکڑے کے آپس چلانے کے کام آ جاتے ہیں، تو یہ بہت قیمتی چیز. بچہ بہت اس نے کہا عمل کیا کہ 3 اعضاء کٹوایا اور اس کے عوض میں پیسے لیے. دوسری بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کتاب اتنی اچھی، یعنی جو باتیں ہیں وہ کل الصید فی جوف الفرا، اور سارے شکار گورنر کے پیٹ میں. وہ قصہ ہی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 شکاری ہے اور شام کو ملے کہ تم نے کتنے شکار کیے؟ اس نے کہا میں نے 30 شکار کیے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا مثلاً فرض کر لو اس کا میں نے 10 گوریا چڑیا مار دی اور 5 بلبلیں مار دی اور 1 خرگوش میں نے. اس نے کہا تم نے ہم نے 1 شکار کیا. اس نے کہا واہ 1 شکار سارے دن میں تمہیں کچھ ملا ہی نہیں. اس نے کہا میں نے گورکھر کا نیل گائے کا شکار کیا اور پھر اس نے کہا کہ کل الصید فی جوف الفرا، جتنے 30 شکار ہیں نا ان کے لیے تو میری گائے کا 1 پیٹ ہی کافی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں تم جتنے بھی دلائل دے رہے ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کام کیا، یہ چیزیں نہیں کی، تم جب پڑھو گے اور اس حکمت کے فن کو دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ جتنی بھی باتیں ہیں نا وہ ایسی ہے کہ ساری باتیں گویا ایک دلیل میں رد ہو جاتی ہیں. جتنے بھی شکار کیے ہیں وہ ایک جانور کے پیٹ کے لیے کافی. آئندہ جی انشاءاللہ مگر اب نماز کا وقت ہو گیا جلدی.